ان مدرسوں میں یہ فکر پیدا کی گئی کہ ہم غیر سیاسی ہیں. تو صاحب اگر آپ غیر سیاسی ہیں تو اقتدار اور پاور تو اب زرداری کے ہاتھ میں ہے، بلاول کے ہاتھ میں ہے، مراد علی شاہ کے ہاتھ میں ہے، شہباز کے ہاتھ میں ہے، مریم کے ہاتھ میں ہے. اب آپ پھر روتے کیوں ہیں؟ پھر آپ بھگتے. آپ نے جو کچھ کیا مدارس والوں نے اہل سنت کے ساتھ، جمعیت علماء پاک اپنی سیاسی جماعت کو بھی نہیں مانا. ہمارا داخلہ بعض مدرسوں میں بند تھا لیکن وہاں نواز شریف کا داخلہ جائز تھا، وہاں شہباز شریف کا داخلہ جائز تھا، وہاں ایم این اے ایم پی اے کا داخلہ جائز تھا. یہ کیسی سیاست سے لا تعلقی ہے کہ آپ سارے سیاستدانوں کے ساتھ ملیں، اپنی دینی جماعتیں جو ہیں، دینی سیاسی جماعتیں، ان کا داخلہ بند کر کے مدرسوں میں آپ طلباء کی تربیت یہ کریں کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، ہم مسجد اور مدرسے کی روٹیاں کھائیں گے، دین پھیلائیں گے. کبھی ہم اقتدار کی طرف، اقتدار کے ایوانوں کی طرف، پاور ہاؤس کی طرف رخ بھی نہیں کریں گے. یہ ہم نے سب سپرد کر دیا سیکولر لوگوں کے، بے دین لوگوں کے. وہ شراب کی دکانیں کھولیں، شراب کے پرمٹ جاری کریں، وہ سینمے بنائیں، وہ ننگے ناچ کروائیں، رقص و سرور کی محفلیں سجائیں. پاکستان ہم نے اور سیاست ان کے سپرد کر دی. کیا ہمارے مدارس والے یہ سارا کچھ بھول گئے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کے انبیاء سیاست کرتے تھے. ارشاد فرمایا ان میں سے جب ایک نبی جاتا تھا تو دوسرا اس کی جگہ لے لیتا تھا، ایک کے بعد دوسرا آ جاتا تھا، وہ جاتا تھا، تیسرا آ جاتا تھا. اور فرمایا کہ وہ اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، وہ سلسلہ ختم ہو گیا نبوت والا، اللہ نے مجھے آخری نبی بنا کر بھیجا. تو اب بھائی آپ کو کون آ کے بتائے گا، مدارس والوں کو کون بتائے گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ایک ریاست قائم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست قائم فرمائی، جس کا مرکزی دفتر، یا آپ کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر ہاؤس یا امیر المومنین کا دفتر، مسجد نبوی شریف تھی. اور مسجد نبوی شریف میں صفحہ کی درسگاہ بھی تھی. کوئی تخصیص نہیں تھی کہ یہ مدرسہ الگ ہے، مسجد الگ ہے، اور حضور جو کام کر رہے ہیں ریاست کا وہ سارا کچھ اس سے الگ ہے. 10 سال میں ایک عظیم اسلامی سلطنت قائم فرما دی. اور کس طرح طاقتوروں کے خلاف جہاد کیا، جو اسلام کا رستہ روکنا چاہتے تھے، ابو جہل، ابو لہب وغیرہ، ان کے ساتھ جہاد کیا، بزور طاقت اپنے آپ کو منوایا، اور بات فتح مکہ تک آئی.